دو چیزوں کا ہر زمانے میں مقابلہ رہا. دو چیزوں کا ہر زمانے میں مقابلہ رہا. اس زمانے میں بھی مقابلہ ہے. دو چیزوں کا ہر زمانے میں مقابلہ رہا. اس زمانے میں بھی مقابلہ ہے اور قیامت تک چلے گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک طرف تو انبیاء علیہم السلام کی خبریں ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسانی تجربات اور مشاہدات اور مختلف قسم کے مادی اسباب. یہ دونوں چیزیں ہر زمانے میں ایک دوسرے کے مقابل رہی ہیں. جو نظام کائنات کو مادی اسباب کی بنیاد پر چلنا تسلیم کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کائنات کے نظام مادی اسباب پر چل رہا ہے. انہیں تو کبھی اللہ اور اس کے وعدے اور کائنات کے نظام میں حکم کے ٹوٹ جانے سے وعیدوں کا خیال کبھی نہیں آتا. وعیدوں کا خیال کبھی نہیں آتا، کیونکہ وہ حکم پورا نہیں کرتے، اس لیے وعدوں کا خیال نہیں آتا. اور وہ اسباب میں حکم توڑتے ہیں تو ان کو وعیدوں کا خیال نہیں آتا. تو میری بات توجہ سننی ہوگی. بہت دونوں چیزیں متقابل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اعمال اور اسباب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اگر دونوں کو جمع کریں گے تو کامیابی ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اتنا بڑا فرق ہے اعمال اور اسباب میں. حضرت فرماتے تھے سبب سے ایک مرتبہ ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے. وہ بھی غیر یقینی ہے. سبب پر ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے. حکم پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے. حکم پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے. سبب پر ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے. آج بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے. آج بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات کیا ہوتی؟ نہیں دے رہی. آج بھینس دودھ نہیں دے رہی، سبب ہے. اور اگر بھینس نے آج دودھ دے دیا تو اسی وقت دوبارہ دودھ نہیں دے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قلوب پر اسباب کی خاصیت اور اسباب کا معمول غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالی کے خزانوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. جو یقین رکھتے ہیں کہ اسباب خزانہ نہیں ہے. اسباب خزانہ نہیں ہے. اسباب تو خزانوں کا مظہر ہے. اسباب اللہ کے خزانوں کا مظہر ہے. حالانکہ جنت بھی اس کی نعمتوں کے خزانوں کا ایک ادنا مظہر ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. جنت اللہ کی نعمت کے خزانوں کا ایک ادنا مظہر ہے جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے. جس کی ایک ادنا حور کے ادنا لباس کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں اتار دیا جاوے تو ساری دنیا مل کر اس ٹکڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. ادنا جنتی کی ادنا حور کا ادنا لباس کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں اتار دیا جاوے تو ساری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. جب وہ جنت جو پھر جنت الفردوس ہے یا جنت عدن ہے، بہت توجہ دینا بات کی طرف. جنت عدن ہے یا جنت خلد ہے یا انبیاء علیہ السلام کی جنت ہے. جب وہ اللہ تعالی کی نعمت کے خزانوں کا ادنا مظہر ہے تو پھر وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، جو اتنی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی، میں نے عرض کیا، تو پھر یہ دنیا کے اسباب اللہ کے خزانے کیسے ہو سکتے ہیں؟
یہ اللہ کے خزانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا بھی ناکامی کا راستہ ہے۔ کائنات کے اسباب کو، کائنات کے مادی اسباب کو، کائنات کے مادی اسباب کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا، یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے۔ ہماری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ کائنات کے اسباب کو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھنا، یہ بھی ناکامی کا راستہ ہے۔ برکتوں کا اٹھ جانا اور سبب کے بغیر کسی بھی طرح سے کسی مسئلے کا حل نظر نہ آنا، یہ اللہ سے بے تعلقی کی علامت ہے۔ یہ اللہ سے بے تعلقی کی علامت ہے۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو نفع اور نقصان، خیر اور شر، بھلائی اور برائی، کامیابی اور ناکامی، سب کی سب صرف مادی شکلوں میں نظر آتی ہے۔ صرف یہاں یہ احکام کو چھوڑ کر کسی بھی طرح اسباب حاصل کرنے میں اپنے آپ کو پوری طرح لگا دیتا ہے۔ یہاں احکام چھوڑ کر پوری طرح اپنے آپ کو اسباب کے حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس کے برخلاف دعوت انبیاء علیہ السلام کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قدرت سے بنا ہوا ہے وہ قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھو میرے دوستو، دو قسم کے اسباب ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے پیدا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، جنہیں انسان اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں۔ ایک وہ اسباب ہے جن کے بنانے میں انسان کا دخل نہیں ہے، جن کے بنانے میں انسان کا دخل بالکل نہیں ہے۔ زمین ہے، بادل ہیں، مختلف قسم کے زمین سے اگنے والی سب چیزیں ہیں، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے، انسان کا دخل نہیں ہے۔ بعض اسباب وہ ہیں جنہیں انسان خود تیار کرتا ہے ان سے مختلف قسم کے فائدے اٹھانے کے لیے۔ ان دونوں قسم کے اسباب پر اللہ کا قبضہ ہے، دونوں قسم کے اسباب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ محنت کر کے اسباب اختیار کرو پھر ان اسباب کو ذریعہ بناؤ اللہ سے لینے کا، نہیں۔ محنت کر کے اعمال درست کرو پھر ان اعمال کو ذریعہ بناؤ اللہ سے لینے کا۔ اللہ کو اختیار ہے وہ تمہیں سبب دے کر اسباب کے ذریعے سے حاجت پوری کرے، وہ تمہیں سبب نہ دے کر سبب کے بغیر حاجت پوری کرے۔ اس کے اختیار اللہ کو ہے، اس کے اختیار اللہ کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے قدم قدم پر اپنے بعد میں آنے والوں کو اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے راستے بتلائے۔ تم یہ نہ کہو کہ اس سبب سے چیز حاصل ہو چکی ہے، اس سبب سے ہم فائدہ اٹھا چکے ہیں، اب اس سے دوبارہ فائدہ فوراً نہیں اٹھا سکتے۔ تم یہ نہ کہو کہ یہ زمین اتنا غلہ دے گی، تم یہ نہ کہو زمین اتنا غلہ دے گی، تو تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا، تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا۔ تم یہ نہ کہو یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، تم نے اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے لیے سبب کو اصل سمجھتے ہیں، وہ اپنے لیے رزق کو تنگ کر لیتے ہیں اور برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہماری بات غور سے سننا۔ اس زمانے کے ساری دنیا کے مسلمان، پڑھے لکھے عوام، خواص، سب کے سب اس بات پر مجتمع ہیں اور سب کے قلوب اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنا دیے ہیں، تم انہیں اختیار کرو اور اللہ سے امید کرو، اللہ سے
امید کرو. سوچو تو صحیح، کیسی الٹی بات ہے، کیسی الٹی بات ہے کہ محنت تو کرو اسباب پر، امید کرو اللہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت ایک چیز پر اور امید دوسری چیز سے؟ آپ مجھے ذرا بتائیے سب فیصلہ کر کے کہ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا وہ زراعت سے غلے کی امید کر سکتا ہے؟ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کیا گزرتے ہوئے سوچ سکتا ہے کہ اس ساری زمین کا غلہ مجھے مل جائے؟ زمین سے غلہ تو کی امید تو وہ کرے گا جو محنت زمیندارے کی کرے گا. دکان سے نفع کی امید وہ کرے گا جو تجارت کرے گا. مہینہ کے پورا ہونے پر تنخواہ کی امید وہ کرے گا جو ملازمت کرے گا. چھوٹی سی بات ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی محنت تو کرے ایک لائن کی اور نفع کی امید کرے دوسری لائن سے؟ جب دنیا کی مادی شکلوں میں ایک لائن سے محنت اور دوسری لائن سے نفع کی امید نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں محنت تو کرے اسباب پر اور امید کرے اللہ سے؟ جب مادی شکلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک چیز سے محنت کر کے دوسری چیز سے امید نہیں کر سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت توبہ کر کے اللہ سے امید کرے؟ ہم سب کے سب الٹی بولتے ہیں، یوں کہتے ہیں بھائی تم تو محنت کرو مگر امید اللہ سے رکھو. حالانکہ مشرکین مکہ وہ جو بھی ان کو اسباب نظر آتے انہیں اختیار کر لیتے اور ان پر محنت کرتے، اور وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ان اسباب کو بطور کوشش کے استعمال کرتے ہیں، باقی اللہ کرنے والے ہیں. دماغ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج یہ کہہ کر کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا آپ کے علاج کی مگر شفا اللہ کے قبضے میں ہے. دماغ مشرک نے آپ کا علاج کیا تھا یہ کہہ کر کہ میں آپ کا علاج کروں گا مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں. میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھلایا تھا کہ تم کائنات کی کسی بھی شکل میں یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے اس شکل میں انسان کی حاجتوں کا پورا ہونا رکھ دیا ہے. ان شکلوں میں حاجت کا پورا ہونا دکھلایا اس لیے ہے تاکہ تم اپنے قلب کے اعتبار سے فیصلہ کرو کہ تم اللہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو یا اللہ کے غیر سے، اور دونوں راستے الگ الگ بتلا دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جتنے بھی دنیا کی مادی شکلیں ہیں ان شکلوں سے فائدہ اٹھانے میں ایک بار فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ بھی غیر یقینی ہے. اگر حکم پر آ جاؤ تو اللہ رب العزت ان شکلوں کے ذریعے یا ان کے بغیر بار بار فائدے پہنچاتے رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز دیر سے پڑھ کر، کہ آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، آپ کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھ کر آپ انصار کے مسجد سے ملاقات کے لیے انصار کے محلے میں جاتے تھے. یہاں تو دعوت اور عبادت ایک پروگرام بن گئے اور ان کے اوقات متعین ہو گئے. دعوت اور عبادت کیا بن گیا؟ ایک کیا کر رہے بھائی، کہاں جا رہے؟ ایک پروگرام بن گئے، ان کے اوقات متعین ہو گئے. لوگ چاہتے ہیں تبلیغ بھی ایسی تنظیم بن جائے
کہ جس سے دنیا کے کسی تقاضے کا یا آرام اور راحت کے تقاضوں کا کبھی مقابلہ نہ ہو۔ حضرت فرماتے تھے دعوت کے تقاضے عبادت کے تقاضوں سے بہت مختلف ہیں۔ عبادات کے سارے اوامر اپنے اپنے اوقات کے ساتھ موقت ہیں، متعین ہیں۔ نماز اس وقت ہوتی ہے، حج اس مہینے میں ہوتا ہے، روزہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ سال پرانے کے بعد دی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے تیری ضروریات اور تیرے آرام کا مقابلہ تبلیغ سے پڑے گا، عبادات سے نہیں پڑے گا۔ میری بات بہت توجہ سے، حضرت کی بات نقل کر رہا ہے، نفسہ کا بیان ہے کہ مقابلہ جو پڑے گا نفس کا اور مقابلہ جو پڑے گا مجاہدے کا، وہ مقابلہ جو پڑے گا وہ تیرا اور عبادت کا نہیں پڑے گا، بلکہ مقابلہ تیرا اور دعوت کا مقابلہ پڑے گا، کیونکہ عبادات کے اوقات متعین ہیں۔ حضرت کی بات، عبادات کے اوقات متعین ہیں۔ کل روزہ رکھنا ہے، رات سے تیاری کر لے گا۔